بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں سحر کے وقت کی برکتوں سے آگاہ کر دے اور میرے دل کو اس مہینے کے نور سے منور کر دے، میرے تمام اعضاء کو اس کے اثرات پر عمل کرنے کی طرف لگا دے، اپنے نور کے صدقے میں اے عارفوں کے دلوں کو روشن کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں متوجہ کر دے کہ ہم سحر کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں۔ سحر خیزی اور سحر کے وقت بیدار ہونا بہت اہم ہے۔ انسان کو سحر سے بہت کچھ ملتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ وہ افراد کے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ سحر میں بیدار ہوں، اگر وہ افراد کے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بیدار ہوں تو یقیناً ان کو سحر کی برکتوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ انسان جو خاص طور پر ہم جیسے افراد ہیں ان کے لیے علماء کے بیانات اور روایات اور احادیث میں وہ اس راستے کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم بندگی کے مرحلے پر مرحلہ بر مرحلہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ سحر کے سلسلے سے خاص طور پر آج کل جو ماہ مبارک رمضان میں ہم سحر کے وقت اٹھتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، یہ ساری جگہوں پر کچھ علماء نے دستورات دیے ہیں، کچھ قواعد دیے ہیں، کچھ حکیمانہ انداز میں ہم سے کچھ مطالبات بیان فرمائے ہیں کہ تم اگر ان کا لحاظ رکھو گے تو بہتر سے بہتر طور پر بندگی کر سکتے ہو۔ سحر کے سلسلے سے خاص طور پر یہ ہے کہ کچھ افراد وہ ہیں کہ جو سحر میں اٹھتے ہیں اور صرف ذائقے کی بنیاد کے اوپر ٹیسٹ کے لیے وہ کھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شکم بھر جائے، ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ مثلا روزہ رکھ سکیں۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ٹیسٹ اور ذائقے کے ساتھ ساتھ حکم خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حکم خدا کو یہ کہ مستحب ہے، چونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ مستحب ہے کہ تم سحری کھاؤ، تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے لیے مستحب ہے، اس لیے وہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار تیرا حکم ہے، اس لیے ہم تیرے حکم کی خاطر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ٹیسٹ بھی چونکہ اس کے اندر ہے اس سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں اور ہم اچھا بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں تاکہ ایک طرح سے اپنے ذائقے کی تسلی بھی کر سکیں اور تیرے حکم کے اوپر بھی عمل کر سکیں۔ تیسری منزل جو اس سے اعلیٰ ترین اور بالا ترین منزل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ افراد اللہ کے بندے اس لیے سحر کے وقت میں اٹھتے ہیں کہ پروردگار کچھ کھا سکیں تاکہ بدن کے اندر توانائی اور طاقت آ سکے، تاکہ اس طاقت کو استعمال میں لا کے تیری بندگی کر سکیں۔ تو یہ عالی ترین منزل ہے کہ انسان بندگی کے مرحلے میں اس طرح سے ہے کہ وہ اس کے ذہن میں بندگی کے علاوہ کسی بھی چیز کا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس سے بندگی کی راہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس کے عمل کو بندگی سے مائنس کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہر لحظہ وہ اپنی زندگی میں بندگی پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک منزل، وہ مثلا سو رہا ہے تو سو بھی اس لیے رہا ہے کہ پروردگار سو سکوں تاکہ اپنے بدن کو تھوڑا آرام دے سکوں اور اس کے ذریعے سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ اگر وہ کھا رہا ہے تو بھی اس لیے کہ تاکہ توانائی آئے اور اس توانائی کے ذریعے سے پھر میں بہتر سے بہتر طور پر تیری عبادت کر سکوں۔ اب یہاں پر جو منزل ہے ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں متوجہ کر دے، ہمیں بیدار کر دے، ہمیں ہوشیار کر دے۔ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اصل وقت سحر میں مثلا سو جاتے ہیں، تو اب اسی وقت میں برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے مثلا اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اگر سحر کے وقت انسان بیدار نہ ہو تو جو برکتیں ہیں پروردگار کی ان سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ سحر کے سلسلے سے مختلف روایات اور احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پروردگار آمادہ ہوتا ہے اپنے الطاف کے لیے، اور ملائکہ کے درمیان میں بھی ایک یہ چیز رہتی ہے کہ ملائکہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سحر کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بیان کیا گیا کہ سحر کے وقت میں انسان کے جلائے قلب کے لیے، انسان کے دل کی جلا کے لیے اور دل کی زینت کے لیے ضروری ہے، دل کی نرمی کے لیے کہ انسان قرآن پڑھے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جس چیز کی طرف توجہ زیادہ دی گئی ہے نماز شب ہے، کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے تو بیان کیا گیا کہ اس کا چہرہ
نورانی ہوتا ہے، اور پروردگار کا خاص لطف ہوتا ہے اس بندے پر کہ جو وقت سحر اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ ملائک کو پروردگار حکم دیتا ہے کہ دیکھو ان بندوں کو جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ زمین پر خروزی اور فساد برپا کریں گے، کس طرح سے اس وقت میں جو وقت سحر ہے اور لوگ سو رہے ہیں، اس وقت میں یہ میرے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور بیدار ہیں اور اپنے آپ کو مجھ سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سحر کے سلسلے سے جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ کتنا عظیم وقت ہے، کہ جس وقت روایات اور احادیث میں ہے کہ ستارے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے ظاہراً کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ستارے جب چمکتے ہیں تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ پروردگار ان افراد کو کہ جو آسمان پر ہیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو زمین میں کچھ ستارے ہیں، اور یہ وہ ستارے اس وقت ہیں جو وہ وقت سحر اٹھے ہوئے ہیں اور آنسوؤں کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے پروردگار کو یاد کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور پروردگار سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو سحر کے سلسلے سے ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار تیرے سحر کی برکتوں سے ہم استفادہ کر سکیں، اور جو دوسری ہم نے دعا کا جو حصہ ہے کہ نور فیہ قلبی بضیاء انوار، پروردگار اس دن میں، آج کے دن 18ویں دن، پروردگار ہمارے دل کو اپنی ضیاء سے، اپنی روشنی سے نورانی کر دے۔ اب اگر کوئی دل پروردگار کی روشنی سے نورانی ہو جائے تو یقیناً پھر وہ جو کچھ دیکھے گا وہی دیکھے گا جو پروردگار چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کسی اینگل سے دیکھتے ہیں، جب اینگل چینج ہوتا ہے تو دیکھنے کا انداز جب چینج ہوتا ہے تو چیز بدل جاتی ہے۔ پروردگار جس انداز سے مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر ہم بھی اسی انداز سے دیکھنے لگیں تو یقیناً دنیا کے بارے میں ہمارا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ وہ ساری چیزیں کہ جن کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، اگر ہم پروردگار کی نظر سے دیکھیں گے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کھیل کود سے زیادہ ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر سحر کے وقت ہم اٹھ کر اپنے پروردگار سے قریب ہوں، اور سحر کے وقت جہاں پروردگار کی برکتوں کا نزول ہے اس وقت میں اپنے دل کو پروردگار سے جوڑیں تو یقیناً بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ علماء نے بیان کیا جو کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، خزینہ پروردگار واہ ہوتا ہے، تو یہ سحر کے وقت ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سحر ہم محروم ہو جائیں اور پروردگار کی نعمتیں اور برکتیں ان لوگوں کے ہاتھ آئیں کہ جو سحر کے وقت بیدار ہیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی کے ساتھ ساتھ توفیق دے کہ وقت سحر ہم اسی طرح سے تیری بندگی کر سکیں جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔